العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا درود بھیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین کرام، ہماری جو کتب اربعہ ہے، 4 ہماری بنیادی کتابیں جو ہمارے فقہ کا منبع اور سرچشمہ ہیں، ان میں سے ایک شیخ صدوق کی ہے جس کا نام من لا یحضرہ الفقیہ ہے، اور ایک مرحوم یعقوب کلینی کی ہے، وہ کافی ہے، اور 2 کے لکھنے والے شیخ توسی ہیں، تہذیب الاحکام اور الاستبصار۔ یہ 4 ہماری بنیادی کتابیں ہیں۔ شیخ صدوق جہاں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ یہ کتاب، اس کے 2 حصے ہیں، 2 حصے، ایک حصہ ثواب الاعمال ہے، دوسرا حصہ عقاب الاعمال۔ ہر مومن کے گھر میں اس کتاب کو ہونا چاہیے۔ ثواب الاعمال، اس میں کچھ ایسے نیک اعمال کو انہوں نے بیان کیا ہے، میں فگر ان کی صحیح تعداد نوٹ نہیں کر سکا، میں یہاں سے جاتے ہی نوٹ کر لوں گا کہ ٹوٹل کتنے ایسے نیک اعمال کی انہوں نے فہرست بنائی ہے یا ان کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا ثواب، فلان عمل اس کا یہ ثواب، نماز تہجد اس کا یہ ثواب، محمد آل محمد پر صلوات اس کا یہ ثواب، تشییع جنازہ یہ ثواب، مریض کی عیادت یہ ثواب، نادار غریب کی مدد یہ ثواب الاعمال۔ دوسرے حصے میں عقاب الاعمال، عقاب الاعمال، غیبت کی سزا، چغل خوری کی سزا، رشوت کی سزا، سود خوری کی سزا۔ انتہائی ضروری کتاب ہے، ہر گھر کے اندر ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال۔ اس کے اندر جتنے نیک اعمال کو انہوں نے بیان کیا ہے، اب 100 ہو، 150 ہو یا 200، ہر عمل کا ثواب دوسرے عمل سے مختلف ہے، سب کا ثواب برابر نہیں ہے۔ اسی طرح جو عقاب الاعمال ہے وہ بھی یعنی ہر گناہ کی سزا وہ برابر نہیں ہے۔ وہ جو گناہان کبیرہ ہے، گناہان کبیرہ، فضل ابن وہ عمر ابن وہ عمر ابن فضل یا عمر ابن فضل، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اور عرض کر ایک قرآن کی آیت تلاوت کرنا شروع کی، الذین یجتنبون کبائر ما تنہون عنہ۔ اتنی آیت پڑھی اور رک گیا، یہ نامکمل جملہ ہے۔ الذین یجتنبون ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ،
اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ کہ جن سے خدا نے تمہیں روکا ہے، یہ جملہ مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ یہ نامکمل ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ جنت جاؤ گے، یہ انعام ملے گا۔ جملہ نامکمل ہے۔ جب وہ اتنی آیت پڑھ کے رک گیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، امام علیہ السلام نے پوچھا ما اسکتکا، بھی تم نے آیت مکمل کیوں نہیں پڑھی؟ یہ تو نامکمل ہے، ادھوری آیت ہے۔ کہا فرزند پیغمبر، جب تک اس آیے کریمہ کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں جب تک آپ گناہان کبیرہ مجھے نہیں بتائیں گے، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کبائر ما تنہون عنہ، وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے؟ ایک دفعہ بھی اگر وہ گناہ کبیرہ کسی سے سرزد ہو، وہ عادل نہیں رہتا، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا۔ خدا نخواستہ اگر کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو تو اس میں جا کے وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ آج سے کوئی 4 سال پہلے پنڈی کے ایک بان نے ہمارے ساتھ حج کیا۔ مکے میں مجھ سے کہا کہ آقا صاحب میں پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، اچھی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے، خصوصاً جو لوگ بہت عرصے تک منڈاتے رہے ہوں نا، وہ جب رکھتے ہیں تو بڑی اچھی اور گھنی بنتی ہے۔ میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، رکھتا تھا داڑھی۔ آپ نے ایک حج 65 کی صدر میں پنڈی میں ایک مجلس پڑھی تھی آپ نے، اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو آدمی داڑھی منڈاتا ہے، وہ اگر اس موقع پر کسی خاتون کے صیغے طلاق جاری ہو رہے ہوں اور اس میں یہ داڑھی منڈانے والا مومن اگر گواہ رہے، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ کہا میں نے اس دن سے جو ہے نا وہ داڑھی رکھ لی ہے۔ وہ سخت روایات سنانے کا میں عادی نہیں ہوں، جو یہ کرے گا اتنے انبیاء کو قتل کیا اور اتنے پتہ نہیں کیا۔ صرف اتنی سی بات پر جو وہ بندہ یہ نہیں کہتا بندہ خدا کہ اچھا بھائی میں نے کوسن زندگی میں طلاق کے لیے گواہ بننا ہے۔ نہیں بھئی، آپ گواہ بنے یا نہ بنے، سوال یہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں بندہ عادل نہیں رہتا، اور جو عادل نہ رہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے نا یار، صرف ہاتھ اٹھانے سے کیا فائدہ؟ عادل جو نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے نا۔ آپ جھجکتے ہیں نا بولنے سے، میں تو نہیں جھجکتا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عادل نہیں ہے۔ یہ کل بھی ادھر بھی میں نے بیان کیا تھا، 2 قرآن میں ہے، اگر کوئی بیوی کو طلاق دینا چاہے فَلْيَشْهَدْ ذَوُو عَدْلَيْ مِنْكُمْ، موقع پر 2 عادل گواہوں کو موجود ہونا چاہیے۔ اگر 2 عادل ہیں، دونوں عادل نہیں ہے تو بھی طلاق صحیح نہیں ہے، ایک ہے اور ایک عادل نہیں ہے تو بھی طلاق صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ اس دن سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ ابھی اس سال میں خود تو نہیں جا سکا حج کے لیے، 65 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، ہم اس شرط کے زد میں آ گئے اور حج کے لیے نہیں جا سکے۔ وہاں حجی کیمپ میں ایک ورکشاپ میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ متقی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اب حج کے لیے جا رہے ہیں، ایسا حج کر کے آئیں جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ آپ کا حج اگر صحیح ہے اور قبول نہیں ہے تو بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حج اگر آپ کا صحیح ہے لیکن قبول نہیں ہے، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کا حج ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز آپ کی صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں، جی آپ نے قبلہ رخ پڑھی ہے، وضو بھی آپ کا صحیح ہے، سجدہ والی جگہ بھی کارپٹ پر سجدہ نہیں کیا ہے، خاکی شفا پر سجدہ کیا ہے، پتے پر سجدہ کیا ہے، پتھر پر سجدہ کیا ہے، نماز آپ کی مکمل سے، وہ جگہ بھی غصبی نہیں ہے،
جگہ بھی بس بھی نہیں ہے، مسجد میں یا اپنے گھر پڑھی ہے، دوست کے گھر پڑھی ہے، نماز آپ کی صحیح نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ قبول نہیں ہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر فرض ادا ہونے کے باوجود قبول نہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن خدا نے فرمایا ہے نماز پڑھو گے نا، فرض ادا ہونے کے علاوہ اگر یہ قبول ہے میں فرض ادا ہونے کے علاوہ تمہیں ایک اضافی ثواب دوں گا، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ آج آپ کا صحیح ہے لیکن وہ قبول کی شرط نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ قبول نہیں ہے تو پھر وہ جو ثواب کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ یہ میں بتا رہا تھا، اچھا اس سال بھی میں تو نہیں گیا تھا لیکن وہ تقریباً یہ جتنے پنڈی ڈویژن کے سرکاری سکیم کے تحت مومنین جا رہے تھے وہ سب کے لیے ورکشاپ کا اہتمام کیا تھا حکومت نے، وہاں میں نے درس دیا، یہی بات کی کہ بھئی گزشتہ سالوں میں اس طرح ایک مومن نے کہا میں پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، آپ کی 65 کی ایک مجلس میں آپ نے یہ شرعی مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر جس کو کہتے ہیں نا داڑھی مون، اب یہ کیا کرو یہ لفظ زیادہ آپ اس سے مانوس ہے نا، اگر طلاق کے صیغے جاری ہو رہے ہیں اور گواہوں میں سے ایک داڑھی مون ہے تو اس کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے، یہ اس سال کی بات ہے، میں داڑھی رکھوں گا، لیکن آغا صاحب ایک مشکل یہ ہے جو میں نے پاسپورٹ جمع کرایا ہوا ہے نا اس میں میری داڑھی نہیں ہے، پتہ نہیں امیگریشن والے کوئی اعتراض نہ کریں۔ میں نے انہیں کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ادھر آپ کی فنگر پرنٹ ہے، بائی میٹرک ہے، وہ داڑھی نہ رکھنے سے یا رکھنے سے وہ جو ہے نا وہ شناخت کر لیتے ہیں۔ بآواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد۔ اچھا جی، تو پھر امام علیہ السلام قرآنی آیات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کی ایک لسٹ بتاتے ہیں اس بندے خدا کو، ان میں سے سب سے پہلا جو سب سے بڑا جو گناہ ہے اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں، جس طرح بعض مستحب موقع ہوتے ہیں، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بعض کی اتنی زیادہ تاکید نہیں کی گئی ہے، اسی طرح جو گناہ کبیرہ ہے وہ ایک دفعہ بھی بندے سے سرزد ہو جائے تو وہ گواہ نہیں بن سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ کیا کہتے ہیں طلاق کا گواہ ہو تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوگی، لیکن ان میں اکبر الکبائر سب سے بڑا جو گناہ ہے الشرک باللہ، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا۔ پھر آگے انہوں نے آپ نے امام علیہ السلام نے اس کی وہ تفصیل بیان کی ہے۔ اچھا جی، ظاہر ہے شرک کی سزا اور ہے، اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے 100% محفوظ تصور کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اللہ کریم ہے، عربوں کے کہتے ہیں اللہ کریم ہے۔ ایک دفعہ میں حج بھی گیا ہوا تھا، وہاں جہاں مروہ ہے نا، مروہ جہاں تقصیر کرتے ہیں لوگ، بال کاٹتے ہیں تھوڑے سے، وہاں ایک عرب عجیب بولے بھالے ہوتے ہیں عرب نا، وہ وہاں کھڑے ہو کے یہ خانہ کعبہ ہے، مروہ کی پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کے ادھر نماز پڑھ رہا تھا یوں، اور میں نے کہا یہ قبلہ ہے، یہاں سے نا ہم یہاں سے ہمارے قبلے کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس وقت یہاں جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا قبلہ کعبہ کی بلڈنگ نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے اس کی لمبائی زیادہ زیادہ 20 میٹر ہوگی، آپ ایک بڑی مسجد اسلام آباد کی فیصل مسجد کی اگلے صف میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 50 میٹر کے قریب۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ جو آخر میں کھڑا ہے اس کے سامنے سے ایک خط مستقیم اگر کھینچی جائے وہ کعبہ کو ٹکرائے گی یا باہر نکلے گی؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی نماز صحیح نہیں ہے؟
نہیں، جو کعبہ کے قریب بیٹھا ہے نا، جیسے ابھی مثال میں نے دی ہے، مروہ پہ بیٹھا ہے، اس کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ کی بلڈنگ ہے۔ میں اور آپ جو ادھر کھڑے ہیں، ہمارا قبلہ کیا ہے؟ سمت، وہ سمت، وہ طرف جہاں کعبہ واقع ہے۔ جب اس سے میں نے کہا کہ یہ کعبہ ہے بھائی، ادھر کرو، تم ادھر پڑھ رہے ہو، وہ کہتا ہے عربی میں اللہ کریم، وہ اللہ کریم بھائی تم ادھر نماز پڑھو خانہ کعبہ کی طرف، پشت کی طرف، کہ وہ خدا کی وہ کرم اس لیے تو نہیں ہے نا جو اس آدمی کو شامل حال ہو جائے جو قبلہ کی طرف۔ یہ مولانا محی الدین کاظم کا نام سنا ہوا آپ لوگوں نے نا، ان کا داماد مولانا ناصر عباس نجفی، انہوں نے مجھے خود سنایا، حرم امیر المومنین میں نماز ظہر یا صبح کی اذان ہوئی اور وہاں ظاہر جماعت کھڑی ہو گئی، باقی لوگ قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، اور ایک پاکستانی زوار اس نے اپنا رخ امیر المومنین کی ذریعے کی طرف کھڑا ہو گیا نماز کے لیے نا۔ تو اسے کہا کہ بزرگوں قبلہ ادھر ہے، وہ جا جا تیرا قبلہ ادھر ہوگا، میرا قبلہ یہ ہے۔ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ بھئی ایک عمل کا ثواب زیادہ ہے دوسرے کا اتنا نہیں ہے، ایک گناہ کی سزا زیادہ ہے اور دوسرے کی اتنی نہیں ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے، جو عمل بھی آپ انجام دیتے ہیں نا، جس کا خدا نے بجا لانے کا حکم دیا ہے، یا بطور واجب یا بطور مستحب، اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ کس عمل میں کتنی مصلحت ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھتے، یا خدا کو پتہ ہے یا ان ہستیوں کو پتہ ہے جن کو خدا نے بتایا وہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کو نہیں پتا کہ بھئی اس عمل میں کتنی مصلحت ہے۔ جس عمل میں بہت زیادہ مصلحت ہو اس کا ثواب بھی اسی حساب سے ملتا ہے، اور جس میں کم مصلحت ہو اس کا اسی حساب سے کم ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح غلط کام، حرام کام، گناہ میں مفسدہ ہوتا ہے، مصلحت کے مقابلے میں مفسدہ، زیاں، دنیا کا زیاں یا آخرت کا، جس میں بہت زیادہ زیاں ہے اور اس کا وہ سزا کڑی سخت سزا ہے، اور جس کا زیاں کم ہو اسی حساب سے اس کی وہ سزا ہوتی ہے۔ ہم کو نہیں پتا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد، محمد۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس پسندیدہ اور اچھے عمل میں کتنی مصلحت ہے اور کس ناپسندیدہ یا برے عمل میں کتنا دنیا کا یا آخرت کا نقصان ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم تو وہ ثواب کی قلت اور کثرت کو دیکھ کے، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ثواب کی قلت اور کثرت کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں اگر اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، 5 یا 6 سیکنڈ سے زیادہ اس عمل کے لیے وقت نہیں چاہیے، لیکن ثواب اتنا ہے کہ میرے اور آپ کے فہم سے بالا تر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ مصلحت ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب زیادہ رکھا ہے، اگرچہ مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ مصلحت کیا ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہاں سے جا کے آپ نواسہ پیغمبر کی قبر کی زیارت کریں، ایام زیارت اس لیے عرض کر رہا ہوں، کامل الزیارت نیٹ پر موجود ہے، آپ کامل الزیارت لکھیں، ترجمہ سمیت کتاب سامنے آ جائے گی، اس میں جو طولانی روایت ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے، رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسہ حسین کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، یہ اللہ اس کو ایسے 90 قبول حج اور عمروں کا ثواب دیتا ہے جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیے، میں رسول کی قیادت میں انجام دیے۔ ہدایہ اچھا جی، کل بھی میں نے روایت بیان کی، معراج کی روایت کے مطابق پوری روایت نہیں سناتا، نچوڑ اس کا خلاصہ
وہ روایت کہتی ہے جو آدمی محمد اور آل محمد پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے اس کا کتنا ثواب ملتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو فرشتہ یا فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا جو ثواب ہے اس کا حساب کتاب ریکارڈ نہیں رکھ سکتے۔ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ حسین کی زیارت میں کیا مصلحت ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چند سیکنڈ کی عبادت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس میں کیا مصلحت ہے۔ باواز بلند ایک مرتبہ محمد اور آل محمد کا درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں نے دو تین باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کا جو تتمہ ہے باقی حصہ میں آج یہاں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف مکتب تشیع کہیں یا شیعہ کے خلاف اس وقت تین قسم کے جو ہے نا وہ محاذ کھلے ہوئے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس محاذ پر جا کے مکتب تشیع کا دفاع کریں، اور دفاع کے لیے ہر زمانے میں اسلحہ مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس دفاع کے لیے جس قسم کا اسلحہ درکار ہو وہ اسلحہ بھی آپ تیار رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ کل کو FIR کٹے کہ بھئی یہ اس نے وہ دہشت گردی کی ترغیب کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، وہ کلاشنکوف کو خریدو اور پتہ نہیں کیا کیا خریدو۔ نہیں، ہر جہاد کا اپنا اسلحہ ہوتا ہے، خریدیں۔ سب سے پہلا محاذ جس کا ہمیں سامنے ہے وہ ہمارے خلاف بے بنیاد 100% بے بنیاد پروپیگنڈا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مکتب اہل بیت کے وہ روایات، اس کے رسومات، ان کو من گھڑت قرار دیا جائے، ان کو ایک انتہائی سادگی یا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، حماقت کا مظاہرہ جو ہے نا وہ سمجھا جائے۔ ان میں سے ایک جو آج کل سوشل میڈیا پر نشر ہو رہی ہے وہ میں نام بھی لیتا ہوں، وہ جو کوکب نورانی ہے یا درانی ہے، کوکب دری، نہیں کوکب وہ تو کتاب کا نام ہے نا، وہ ایک مولوی ہے موٹا سا، درانی نورانی کوکب، یہاں تک داڑھی ہے، سفید ہو گئی ہے، مہندی لگاتا ہے، سرخ، کم از کم اس کو ایسی بات کرنی چاہیے جو اس کی شکل و صورت، داڑھی کا سائز اور داڑھی کے رنگ سے ہم آہنگ ہو۔ ایک نام ہے پاکستان میں، اور اس کی دیکھو اس کے نام، اس کی شہرت اور اس کی جو بات ہے نا ان میں آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ ہیں وہ امام حسین کا دن مناتے ہیں، یہ صرف عاشور کے دن نہیں، پورا 10 دن وہ عشرہ مناتے ہیں، امام حسین کی تعریف کرتے ہیں، اسی مناسبت ہر طریق تعریف کرتے ہیں، اور آخر میں عاشور کے دن شہادت مناتے ہیں، اور پوری دنیا میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، جبکہ امام حسن مجتبیٰ کا دن، ان کی شہادت کا دن اس طرح نہیں مناتے۔ یہ فیلسوف اور ارسطو اس کی وجہ بتاتا ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ شیعہ امام حسن کا دن، آپ کی شہادت کا دن اس طرح کیوں نہیں مناتے، بہت دھوم دھام کے ساتھ جس طرح امام حسین کا دن مناتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو امام حسن مجتبیٰ کا ایک عمل پسند نہیں ہے، اس لیے وہ امام حسن کو نظر انداز کرتے ہیں، اور امام حسین جو ہے نا اس کا دن بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ وہ کیا ہے امام حسن کا وہ عمل جو بقول اس کے شیعوں کو پسند نہیں ہے اور ان کو نظر انداز کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں ان کا یہ عمل ان کو پسند نہیں ہے کہ امام حسن نے معاویہ سے صلح کیوں کی۔ ان کو شیعہ عقائد کا ابجد بھی معلوم نہیں ہے، الف با بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ آدمی شیعہ کہلانے کا قابل نہیں ہے جو کسی بھی امام معصوم رسول خدا سے لے کر امام زمان تک کسی معصوم کے قول یا فعل
قول یا عمل کو شرک کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو پسند نہ کرے، اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے وہ 100% حق اور سچ ہے، جو کام انہوں نے کیا ہے وہ 100% حق اور سچ ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سادہ لوگ تھے، جب امام حسن نے صلح کی یہ توہینامے جملہ استعمال کیا گیا، السلام علیکہ یا مذل المومنین، آپ نے مومنین کو ذلیل کیا۔ سب کے ایمان کا لیول برابر نہیں ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد امام محمد تقی کو منصب امامت ملا، ہمارے عقیدے کے مطابق بلکہ قرآن کے مطابق کسی بھی الہی عہدے کا حقدار بننے کے لیے کوئی عمر کی شرط نہیں ہوتی، عمر کی شرط نہیں ہوتی۔ وہ جیسے 65 سال سے اوپر کا بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا سعودی، اس کو ویزا نہیں، یا ادھر سے پاکستان سے 70 سال سے جو زیادہ ہوگا اس کو ہم پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ یہ جو الہی منصب ہوتے ہیں، الہی منصب، اس میں عمر کی کوئی شرط اور قید نہیں ہوتی۔ ایک دن کا انسان ہے، ولادت کے فوراً بعد کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے مجھے قرآن بھی دیا ہے، کتاب بھی دی ہے۔ ہمارے اماموں میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا کم عمر امام، سب سے پہلا کم عمر امام وہ میرے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ 7 سال یا 8 سال کی عمر میں امامت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ وہی لوگ تاریخ پڑھے، وہی لوگ جو امام رضا کو امام معصوم مانتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ امام محمد تقی کو منصب امامت مل گیا ہے، وہ پریشان ہونے لگے۔ وہ کچھ اصحاب امام رضا کے جمع ہوئے اور کہا کہ بھئی سوچو، سر جوڑ کے سوچو کہ وہ جب تک یہ امام محمد تقی امام رضا کے بیٹے وہ بڑے نہیں ہو جاتے، ہم کدھر جائیں گے، کس سے اپنا دین جا کے لیں گے۔ یونس بن عبد الرحمن نے یہ جملہ کہا کہ بھئی جب تک امام محمد تقی بڑے نہیں ہوتے، ابھی تو 7 سال کے ہیں، اس وقت تک ہم کس کی طرف رجوع کریں، کس سے اپنا دین لیں۔ ایک اور انہی کا ہم عصر بندہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک زبردست جو ہے نا 1 یا 2 تھپڑ رسید کیے اور کہا کہ تم کس عالم میں ہو۔ ہاں یہ امامت کا جس کو خدا امام بناتا ہے اس میں کوئی عمر کی شرط و قید نہیں ہوتی۔ ایک دن کا عیسیٰ اگر نبی بن سکتا ہے تو 7 سال کا محمد تقی بھی امامت کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے جو نہیں سمجھتے تھے، یا ان کے ساتھی تھے، اب استاد غالب تھپڑ مارا اس کو، یونس بن عبد الرحمن کو، تو کیا باتیں کرتا ہے۔ یہاں امت کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اور پھر وہی سب مجموعی طور پر سب سے کم عمر امام وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ 5 سال کی عمر جب امام رضا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، امام محمد تقی کی عمر 7-8 سال تھی، اور جب امام حسن عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، امام زمان کی عمر 5 سال کی تھی، 5 سال کی۔ اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین مولا جامی، ان کی کتابوں کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ شیعہ بھی اپنے مدارس میں ان کی کتاب کو پڑھاتے ہیں، سنی بھی ان کی کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ مولا جامی اس کی کتاب ہے شواہد النبوہ۔ شواہد النبوہ میں یہ ان اہل سنت کے علماء میں سے ہیں جو امام زمان کی ولادت کے قائل ہیں۔ بعض قائل نہیں ہیں، بعض قائل ہیں۔ ان میں سے ایک مولا جامی ہے۔ شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ امام زمان 15 شعبان کو کس طرح پیدا ہوئے، اور باقی میں تفصیلات نہیں پڑھتا، صرف اتنا عرض کروں ابھی آپ کی ولادت کے لمحات قریب تھے
جناب حکیمہ فرماتی ہے میں نے جناب نرجس یعنی امام زمان کی مادر گرامی کے پاس بیٹھ کے آیت الکرسی کی تلاوت کی، سورہ قدر کی تلاوت کی، معوذتین کی تلاوت تھی، میں نے اپنے کانوں سے نرجس کے شکم پاک سے ان آیات کی تلاوت کی آواز سنی۔ جی ابھی تو وہ ابھی شکم مادر میں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہر زمانے کے ادھر بھی جو ہم بیٹھے ہوئے نا جی سب کی معرفت کا لیول برابر نہیں ہے۔ وہی امام رضا کا ساتھی، ہاں ان کا ماننے والا، ان کو امام ماننے والا، انہی میں سے ایک فکر میں پڑ گیا ہے بھئی جب تک امام محمد تقی بڑے نہیں ہو جاتے ہم کس کے جا کے اپنا دین لیں، اور انہی کا ایک ساتھی اس کو تھپڑ مارتا ہے کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ امام کی امامت میں کوئی عمر کی قید اور شرط نہیں ہوا کرتی۔ اس کو نہیں پتا کہ امام حسن جہاں میرا اور آپ کا امام ہے وہاں امام حسین کے بھی امام تھے۔ امام حسن امام حسین کے بھی امام تھے۔ ہمارے علماء کرام نے امام حسن مجتبیٰ کی اس صلح کے مسئلے میں آپ کے دفاع میں اور اس صلح کے مصلحت پر مشتمل ہونے کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ بہترین کتاب کے طور پر جس کا نام لیا جا سکتا ہے، نجف کے بہت بڑے عالم تھے شیخ مرتضیٰ آل یاسین، ان کی کتاب صلح الحسن، یہ رہبر معظم آیت اللہ البقاء خامنائی انہوں نے اپنے جوانی میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے صلح الحسن۔ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں تب پتہ چلے گا کہ آپ نے کن شرائط کی بنیاد پر یہ صلح ہوئی تھی۔ اگر ان شرائط پر عمل ہوتا تو کہا جا سکتا ہے یہ واقعہ کربلا کی نوبت نہ آتی۔ کیوں؟ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہم حکومت سے دستبردار ہوتے ہیں، اس شرط پر جہاں اور شرائط ہے اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد نہیں بناؤ گے، اور شرائط بھی تھی جی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ممبروں پر سے امیر المومنین پر سب و شتم اور یہ گستاخی کا سلسلہ بند کیا جائے گا، اور عراق کی شہر نخیلہ کے قریب آ کے کہا میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں لڑی کہ تم نمازیں پڑھو تو تم پہلے سے بھی پڑھتے تھے، روزے رکھو تو تم پہلے سے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، انما قاتلتکم لاتحکم لاتعمر علیکم، میں نے تو اقتدار کی خاطر تم سے جنگ لڑی ہے، وہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے۔ حسن بن علی سے جن شرائط کی بنیاد پر میں نے صلح کی تھی ان کو میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ جی میں آپ کو ایک دو نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ امام حسین کا دن صرف ہم نہیں مناتے، امام حسین کا دن امام حسین کی شہادت سے پہلے ولادت کے موقع پر خدا نے منایا ہے، خدا نے۔ ابھی روایت کا متن آپ کو میں سناؤں گا۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو اور اس کی ولادت کو 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، ہم سالگرہ مناتے ہیں۔ سالگرہ میں عزیز دوست بچے کے لیے کوئی کھلونے لے کے آتا ہے، کوئی کیک لے کے آتا ہے، کوئی کپڑے لے کے آتا ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کو سال گزرتا ہے، آسمان کے فرشتے اترتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے۔ ابھی تو تازہ یعنی وہی فرشتہ جو نواسے کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آتا ہے، وہی ساتھ شہادت کی بھی خبر دیتا ہے، شہادت کی بھی خبر دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں، اور وہ بھی ہماری کتاب میں نہیں، اہل سنت ہمارے برادران ہی کی کتابوں میں۔ مواد بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے اہل سنت برادران کے ایک بہت بڑے وہ ہیں، ان کی کتاب ہے
ابو المؤید الموفق الخوارزمی الحنفی. کوئی شیعہ حنفی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، وہ عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی ہو یا بریلوی. اکثر پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں ہیں. شافعی نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں، مالکی نہ ہونے کے برابر ہے، حنبلی بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اکثریت اہل سنت کی وہ امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا وہ تقلید کرتے ہیں. اہل حدیث وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ میں نے تو مسجد النبی میں یہ امام ابو حنیفہ، شافعی ان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ سنا ہے. وہ اہل حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم کسی اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، ڈائریکٹ حدیث پر جو ہے عمل کرتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اہل حدیث کے علاوہ پاکستان میں بھی ہے، اچھی تعداد میں اہل حدیث ہے. وہ مولانا پروفیسر ساجد میر وہ ان کے وہ امیر ہیں. لیکن جتنے بھی چاہے وہ بریلوی ہوں عقیدے کے اعتبار سے یا دیوبندی، فقہ کے مسائل میں عبادات وغیرہ میں امام ابو حنیفہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حنفی سنی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن ہر سنی حنفی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اہل حدیث ہو. ہر اہل سنت کیا ہے؟ ہر حنفی اہل سنت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اہل سنت وہ حنفی بھی ہو. جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ اہل حدیث اہل سنت ضرور ہیں لیکن وہ حنفی نہیں ہے. میرا مطلب ایک کنفرم اہل سنت ہیں اور یہ معمولی اہل سنت کے بندے بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لما، یہ میں اس کو سنا رہا ہوں، یہ جو پتہ نہیں کراچی میں بیٹھا ہے کہاں بیٹھا ہے، یا پتہ نہیں جاہل ہے یا متجاہل. جاہل کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا، جاہل جس کے پاس علم نہ ہو اس کو جاہل کہتے ہیں. متجاہل اسے کہتے ہیں جانتے ہوئے اپنا آپ کو جاہل ظاہر کرتا ہے. یہ جاہل ہو تو بھی افسوس کی بات ہے، اگر متجاہل ہے پھر یہ خیانت ہے، خیانت، ہاں وہ بھی افسوس کی بات ہے. وہ کہتے ہیں لما اتا علی الحسین من ولادتہ سنہ کاملہ، امام حسین کی ولادت کو جب مکمل 1 سال گزرا، حبت علی رسول اللہ 12 ملکن محمرتن وجوہہم، رسول خدا پر 12 فرشتے نازل ہوئے، ان کے چہرے سرخ تھے جی. وقد نشروا اجنحتہم، ان فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے. وہم یقولون، اور وہ رسول خدا کو ان الفاظ میں تعزیت اور تسلیت پیش کر رہے تھے. یا محمد، اے محمد، سینزل بولدک الحسین ما نزل بحابیل من قابیل، تیرے حسین پر ایسی آفت آئے گی، آزمائش آئے گی جس طرح کی آزمائش آدم کے بیٹے حابیل سے ان کو دوچار ہونا پڑا. وَسَيُعْتَى مِثْلُ أَجْرِ حابیل، اللہ تعالیٰ آپ کے نواسے آپ کے فرزند حسین کو وہ اجر عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے حابیل کو عطا فرمایا تھا. وَيَحْمُلُ عَلَىٰ قَاتِلِهِ مِثْلُ وِزْرُ قابیل، اور آپ کے بیٹے حسین کے قاتل کے کندھوں پر اتنا بڑا گناہوں کا بوجھ ہوگا جتنا بڑا بوجھ آدم کے بیٹا قابیل کے دوش پر تھا جی. وقالا، عجیب ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں کس کا کام ہے، یہ ادھر آپ کے بھلوال کے لوگوں کا کام ہے، پنجاب کے لوگوں کا کام ہے. قالا وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَنَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ يُعَزِّيهِ بِالْحُسَيْنِ وَيُخْبِرُهُ بِثَوَابِ مَا يُعْطَى، پہلے نمائندہ کے طور پر 12 فرشتے آئیں گے، اس کے بعد آسمان کے تمام فرشتے نازل ہوں گے، آسمان فرشتوں سے خالی ہو جائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسمان فرشتوں سے خالی ہو جائے گا اور یہ سارے کے سارے آن حضرت پر نازل ہوں گے. یعزیہ بالحسین،
اب مجھے نہیں معلوم ان کی تعداد کتنی ہوگی، آسمان فرشتوں سے خالی ہو جائے گا، سب کے سب رسول خدا کی خدمت میں آئیں گے اور آ کے ایک تو نواسے کی شہادت، اس تاریخ سے کتنے سال کے بعد، ابھی ولادت کی بات ہو رہی ہے، ابھی حسین 1 سال کا ہوا ہے اور تعزیت پیش کرتے ہیں، وَيُخْبِرُهُ بِثَوَابِ مَا يُعْطَى، اور پھر ساتھ ساتھ رسول کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ حسین کو اس آزمائش کے نتیجے میں کیا اجر اور اختیارات عطا فرمائے۔ ہماری روایات میں ہے، اسی کامل زیارات میں ہے، اللہ تعالیٰ حسین کی ان قربانیوں کی وجہ سے 4 خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے حسین کو، کسی اور کو ان خصوصیات سے نہیں نوازا۔ ایک، استجابت الدعاء تحت قبتہ، حسین کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور وشفاء فی تربتہ، خاک کربلا میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کسی اور کی خاک میں وہ شفا نہیں رکھی، اور والائمۃ من عطرتہ، یہ امامت کا سلسلہ حسن کی اولاد سے نہیں چلا، حسین کی اولاد سے چلا ہے۔ اور ایک آخری جو خصوصیت ہے نا جس سے خدا نے صرف حسین کو نوازا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ دنیا کے جس کونے سے بھی جائیں نا حسین کی زیارت کے لیے، کربلا آتے وقت جاتے وقت جتنے دن یا مہینے لگتے ہیں نا وہ آپ کی عمر میں سے کاٹے نہیں جاتے۔ یہ فالتو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، پنجاب میں اس کو جھونگا کہتے ہیں، جھونگا، ادھر لاہور گجرانوالا سیالکوٹ میں چونگا کہتے ہیں، ادھر آپ لوگ جھونگا کہتے ہو نا۔ وہ بچے وہ سودا لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں انکل جی چونگا دیو، وہ آگے سے ایک ٹافی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے جھونگا۔ یہ جو آپ کو 6 مہینہ سال یا جتنے دن لگے ہیں جی، آپ کی عمر اگر 70 سال ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور 6 مہینہ فرض کیجئے آپ کو سفر میں لگے ہیں، آپ کی عمر میں سے 6 مہینے کاٹے نہیں جاتے۔ یہ حسین کی زیارت کے صلے کے طور پر فالتو آپ کو اللہ تعالیٰ عمر عطا فرماتا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ سارا میں نہیں پڑھ سکوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ جی، یہ اہتمام، یہ آسمان کو خارج بالکل خالی کر کے تمام فرشتوں کا یہ زمین پر اتر کے رسول خدا کو آپ کو تعزیت دینا اور اس ثواب اور اجر اور صلہ سے آگاہ کرنا جو اس قربانی کے صلہ کے طور پر خدا دے گا، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ یہ انعام خدا نے حسین کو دیا ہے۔ جی، خدا کو بھی امام حسن سے کوئی شکایت تھی؟ جس طرح رسول کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا، رسول کو یہ بھی پتہ تھا اور خدا کو بھی پتہ تھا کہ حسن ابن علی کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، لیکن ایسا اہتمام نہیں ہوا۔ بابا حسین حسین ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ ان شہداء کی واقع کربلا کے بعد یہ اسرا کو قید کر کے لے جایا جاتا ہے، وہ کوفہ اور شام کی طرف راستے میں غالباً شام کے کسی علاقے میں رکتے ہیں اور انتہائی توہین آمیز انداز میں سر مبارک کو رکھا جاتا ہے۔ یہ باقی شراب نوشی میں مست ہیں، اور یہ تاریخ ابن عساکر ہماری نہیں ہے، تاریخ ابن عساکر اہل سنت جماعت کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے دیوار پر یہ شعر لکھ دیا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، وہ امت بھی رسول کی شفاعت کی امیدوار ہے جس نے اسی نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ فلا واللہ لیس لہم شفیع، نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، وہم یوم القیامت فی العذاب، وہ روز قیامت عذاب الہی مبتلا ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کسی شامی نے نہیں لکھا تھا، یہ قدرت کا اہتمام تھا۔ دیواپا وہ بھاگے لب کے اس ہاتھ کو پکڑ لیں، وہ کسی بندے کا ہاتھ نہیں تھا۔ جنات تاریخ کے اندر
اسی تاریخ ابن عساکر کے اندر وہ 9 درج ہیں جو جنات نے نواسہ پیغمبر کی وہ شہادت کے موقع پر پڑھا. یہ صرف اور صرف مکتب تشیع کو دبانے کے لیے، اس کے مراسم کو، اس کے مقدسات کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے وہ اس طرح کے پروپیگنڈے. اچھا، ایک اور بات جو انتہائی افسوسناک ہے، ہم تو بہت معقول سمجھتے تھے مولوی اسحاق فیصل آباد والے کو، سنی ہے نا آپ نے اس کی کیسٹیں یا اس کی کلپ وغیرہ، وہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اس کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمسک کا لفظ آیا ہوا ہے، جب تک تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور سے سننا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے. قرآن سے تمسک کا مطلب دین کو قرآن سے لینا ہے، دین کو قرآن سے لینا ہے. اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اہل بیت کا احترام کرنا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے. یہ لفظ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پیار، بڑوں کے لیے احترام، تکریم، تعظیم، تجلیل، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل سے سوچو، عقل سے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن سے اپنا دین لیتے رہو گے اور اہل بیت سے محبت اور پیار کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. تھوڑا سا اپنے ضمیر اور وجدان کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، کیا اہل بیت سے محبت کے نتیجے میں بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے؟ کتنے میں آپ کو ایسے گمراہ دکھاؤں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے؟ میرے موبائل میں اس ہندو کا کلام ہے جو اس نے امام حسین کی شان میں جو ہے نا وہ کہا ہے. لبنان میں ابھی بھی میرے خیال میں زندہ ہے، ایک رائٹر ہے، مصنف ہے، اس کا نام ہے سلمان قطانی. 25 کتابیں اہل بیت کی شان میں لکھی اس بندے خدا نے، 25 کتابیں. آپ کا کیا خیال ہے، عیسائی ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے؟ کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ گمراہ ہے بھائی ہدایت میں. کیوں؟ وہ ہمارے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا. ہندو کیسا؟ وہ ہندی جنہوں نے کئی دیوان لکھے ہیں امام حسین کے بارے میں. آپ بتائیں، جس کی آپ کی دل میں جس کی محبت نہ ہو اس کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں، 25 کتابیں لکھ ڈالتے ہیں اہل بیت. جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو اس وقت تک بندہ ان کی شان میں نہ کتاب لکھتا ہے نہ قصیدہ لکھتا ہے. یہ 25 کتابیں لکھنا، یا وہ جو مشہور مورخ ہے جورج جرداق جس نے علی کی شان میں علی کی عدالت سے متاثر ہو کے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. اپنی کتاب کا نام کتنا بابرکت ہے، وہ کتاب کا نام رکھا ہے عیسائی نے انسانی عدالت کی آواز یعنی علی. آپ کا کیا خیال ہے جو علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے؟ نہیں میرے دوست، گمراہی سے صرف محبت نہیں بچاتی جی، گمراہی سے ان کا احترام یا پیار نہیں بچاتا. آپ گمراہی سے تب بچیں گے کہ جب آپ دین ان سے لیں، دین توحید ان سے لیں، عبادات کا طریقہ ان سے لیں، معاملات نکاح طلاق کا طریقہ ان سے لیں. اس لیے کہ قرآن میں تمام احکام تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے، اور تو اور نمازوں کی رکعات تک قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. جی وہ یکساں نصاب کی ایک میٹنگ میں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ نجفی صاحب آپ بار بار وہ ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا نام آنا چاہیے نصاب میں. کہا دیکھیں میں اہل بیت کے معاملے میں نا آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہو سکتا. میٹنگ میں میں نے کہا جلالی صاحب آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، مگر میرے اور آپ کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مولوی صاحب کی بات، یہ مولوی صاحب کی بات. میں نے کہا آپ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ ہاں، فاطمہ، حسن، حسین
یہ علی کی اولاد ہے، علی کی بیٹی ہے، علی کا داماد ہے، چچزاد ہے، بڑے نیک متقی پرہیزگار ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اور رسول کا خون ہے، بس آپ اتنا مانتے ہیں۔ میں جو اہل بیت کو مانتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اہل بیت سے لو۔ میں نے کہا آپ دین اہل بیت سے نہیں لیتے۔ کل میں نے امام جعفر صادق کا فرمان سنایا مجلس میں، بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں ہے، علل اعلان فرمایا، اور جو بات امام کی زبان سے نکلی وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے مکتب کی روح ہے، روح۔ کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل، جو بات عقیدے کی بات، نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات، طلاق کی بات، جو بات اس گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ غلط اور باطل ہے۔ ہم اہل بیت کو اس معنی میں مانتے ہیں۔ بس میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ اہل بیت اطہار محمد اور آل محمد، اب ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اقوال کو پڑھیں، ایک خصوصیت آپ کو ان میں نظر آئے گی جو کسی اور میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار ہمارے انجام کے بارے میں جتنے فکر مند رہتے تھے اتنے فکر مند ہم خود بھی اپنے انجام کے بارے میں نہیں ہوتے۔ اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا، اما ہذہ امامۃ الرسول اللہ انا لابسها، پتہ نہیں ان کے پہلو میں دل نام کی جو چیز تھی وہ پتہ نہیں پتھر کی تھی، فولاد کی تھی، وہ کس چیز کی تھی؟ اما ہذہ امامۃ رسول اللہ انا لابسها، یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانے کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، بلا کا مطلب ہوتا کیوں نہیں؟ اما ہذہ سیف رسول اللہ انا مقلدها، یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے نانے کی تلوار نہیں ہے؟ قالوا بلا۔ پھر فرمایا میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ بتاؤ اس دنیا میں، پوری دنیا میں، زمین کی پشت پر میرے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا نواسۂ پیغمبر مل سکتا ہے؟ کلا، نہیں، آپ واحد نواسۂ پیغمبر ہیں۔ اذن بما تقاتلوننی، کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ صاف کہا یہ علی سے دشمنی کی وجہ سے آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ راوی کہتا ہے اس حالت میں خطاب کے بعد جب دیکھا کہ آپ کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونا شروع کیا اشقیاء کے سامنے، دشمنوں کے سامنے۔ کسی نے کہا مولا یہ بڑا حساس موقع ہے، دشمن کے سامنے آپ رو رہے ہیں، کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی، علمدار یاد آ گئے، ہم شکل پیغمبر قاسم مسلم؟ کہا نہیں، یہ عجیب جملہ ہے، ہر آدمی اس کو ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اب کی لہؤلاء القوم یدخلون النار لأجلی، یہ ان خونخاروں کے وہ انجام کا تصور کر کے رو رہا ہے، پتہ ہے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور شام غریبان میں مخدرات و عصمت طہارت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اب کی لہؤلاء القوم، کہ جو میرے خلاف بغاوت کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ بس آپ ہی کی شہادت کے چند جملے عرض کرتا ہوں۔ بہت کچھ لکھا گیا ہے، کتنے اشقیاء کو آپ نے واصل جہنم کیا، یہ جملہ سب نے لکھا ہے۔ اتنے لشکر و مرصاد کے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لشکر کی تعداد میں نمایاں کمی محسوس ہونے لگی۔ جب اس کیفیت کو دیکھا نا عمر سعد نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ اکیلے اکیلے جاؤ گے نا، باری باری لشکر کا صفایا ہوگا لیکن حسین کو شہید نہ کر سکو گے۔ ہاں اگر حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو ایک ساتھ
چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ عزادارو یہ فرمان جاری ہوا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر اندازی کی تھی، اور جس کے پاس یہ 3 قسم کے اسلحہ نہیں تھا وہ نواسۂ پیغمبر کی طرف پتھر پھینکتا تھا۔ 57 سال کا بوڑھا جس کے جگر پر عباس کا داغ الگ ہے، اکبر کا الگ ہے، قاسم کا الگ ہے، جی اصغر کا الگ ہے، فجلس لیستریح ساعتاً، ایک لمحے کے لیے تھوڑے سے استراحت کے لیے رکے، ایک ظالم کا پھینکا ہوا پتھر آپ کی پیشانی مبارک کو آ کے لگا، خون جاری ہوا، دامن عبا کو اٹھایا، خون صاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سینہ سامنے آیا۔ بعد مقاتل نے لکھا پورے کربلا کے واقعے میں 3 تیرے سے شعبہ چلائے گئے، ایک مشق سکینہ کے لیے، ایک حلق اصغر کے لیے، اور تیسرا میرے اور آپ کے امام کے قلب پاک کے لیے۔ اور وہ جیسے ہی لگا فانقلب علی قربوس جوادہ، پھر نواسۂ پیغمبر زین فرس پر سنبھل نہ سکے اور زمین کی طرف تو آئے، مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ ہاں کیوں دیر ہوئی؟ آئیے امام زمان سے سوال کا جواب سنتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علی من حملہ رؤوس السہام، سلام ہو میرا اس مظلوم جن پر کہ جس کا جنازہ عراق کے مسلمانوں نے نہیں اٹھایا، عمر سعد کے لشکر کی تیروں نے اور ان کی تلواروں کے انیوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا۔ میدان کربلا پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہاں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے آپ کو شہید کر سکے۔ بہت پہلے ایک مقتل کی کتاب پڑھی ہے، اس کا نام ذریعۃ النجات تھا۔ کئی گئے، قریب جانے کے بعد پھر گھبرا کے کوئی آپ کے حسن جمال سے متاثر ہو کے پیچھے ہٹتا تھا۔ ایک شخص کہتے میں تلوار سے لے کے آگے بڑھا، سر مبارک کو تن پاک سے جدا کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا رسول خدا میرے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی انگشت کو دانتوں کے نیچے دیے ہوئے کھڑے ہیں۔ وہ گھبرا کے پیچھے آئے۔ ہاں ظالم و عزادارو، وہ ظالم آخر میں آگے بڑھا جس نے عرش الہی کو ہلا کے رکھا، اور یہ تل زینبیہ کتنا دور ہے، باتیں سنائی دیتی تھی، جناب زینب کی آواز ان تک جاتی تھی، ان کی آوازیں جناب زینب تک۔ عمر سعد سے فرماتی ہے یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، تمہارے سامنے میرا مارا جا رہا ہے اور تو تماشا دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے آگے بڑھے، امام جعفر صادق نے فرمایا ہے ہمارے مصائب ہماری شیعوں سے مت چھپاؤ۔ وہ سب سے قریب آ کے گیا ہے، ایک جملہ ہے فَرَفَسَهُ بِرِجْلِهِ، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، آپ ارباب معرفت ہیں، اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے اس نے کون سی گستاخی کی۔ کہاں ایسی گستاخی کی اپنے ناپاک قدم کے ذریعے، اس کے بعد کربلا کی خاک نے میرے اور آپ کے مظلوم امام کے رخسار کے تماشے وہ بوسے لینے لگے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔